حدیث شریف میں آتا ہے ودن الامام، جمعے کے دن جو جلدی آیا اور امام کے قریب آ کے بیٹھا تو اس کے لیے جمعے کا خاص ثواب ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، انسان کا عمل غلط ہو جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان اس انسان کا علم غلط ہو جائے۔ جب انسان کا علم غلط ہو جاتا ہے، وہ سیاہ کو سفید، وہ دوست کو دشمن، وہ اپنوں کو غیر سمجھنے لگتا ہے اور مفید کو مضر سمجھنے لگتا ہے، نافع اور مضر کو مفید سمجھنے لگتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر قدم قدم پہ اس کے لیے ٹھوکریں، مشکلات اور مصائب ہوتے۔ اس دور میں انسانیت کا علم غلط ہو گیا ہے۔ جو علم وحی تھی، علم وحی آسمانی علم تھا، آج زندگی کے کسی شعبے میں اس کی رہبری موجود نہیں، اس کی ضرورت کا احساس دلوں کے اندر موجود نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس علم کی اہمیت نہیں تو جن لوگوں کے پاس وہ علم ہے وہ بھی بے اہمیت، اور جن اداروں سے وہ علم مل رہا ہے وہ ادارے بھی بے قیمت سمجھے جا رہے ہیں، وہ ادارے بھی بے قیمت سمجھے جا رہے ہیں۔ چندہ انسان دے دے گا مدرسے کو لاکھوں روپے، لیکن بندہ نہیں دے گا۔ بچے او لیول کریں گے، اے لیول کریں گے۔ بھائی اگر اتنا ہی قیمتی ہے، آپ کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بچہ مدرسے کو دیجئے۔ نہیں، یہ نہیں۔ خاندان کے خاندان یتیم ہیں علم نبوت کے اعتبار سے، اور میرے بھائیوں علم نبوت کے اعتبار سے یتیم، قرآن کے اعتبار سے یتیم۔ پوری مسجد ہے، اللہ کی قسم آپ قرآن سن لیجئے، مشکل سے ایک نمازی کا قرآن صحیح نکلے گا۔ یہ تو سیکھنے کی چیزیں تھیں۔ قرآن تو نازل ہوا ہے، جس طرح نازل ہوا ہے اس طریقے سے پڑھنا۔ صحابہ عرب تھے، وہ سیکھ کے پڑھتے تھے۔ پوری مسجد آپ دیکھیے، 10 صورتیں، 5 صورتیں، 6 صورتیں، اور وہ بھی کس قسم کی ہیں؟ آپ کسی قاری صاحب کو سنائیں تو انسان کو احساس ہوگا کہ کتنی موٹی موٹی غلطیاں ہیں۔ یہ تو الفاظ قرآنی کا حال ہے، آپ معانی قرآنی میں چلی جائیے، اللہ اکبر، اتنا قحط ملے گا آپ کو کہ 100 میں سے 1 بھی نہیں ملے گا۔ وہ دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں گی، ایک آدمی نہیں ملے گا جو اللہ کی کتاب کو سمجھ سکتا ہو، جو جمعے کے خطبے کو سمجھتا ہو، التحیات للہ کیا پڑھ رہا ہوں وہ یہ سمجھتا ہو۔ نہ الفاظ قرآنی ہمارے پاس رہے، نہ معانی قرآنی ہمارے پاس رہے، نہ احکام قرآنی ہمارے پاس ہیں، نہ پیغام قرآنی کی، نہ قرآن کا جو پیغام تھا اس پیغام کی دعوت ہمارے پاس ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے ہم مرنے سے پہلے اس علم نبوت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس علم نبوت کے حاملین علماء اکرام کو اور یہ حاملین جن اداروں میں تیار ہوتے ہیں ان کو، ان کی ضرورت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں۔ آپ یقین جانیے ضرورت کے اعتبار سے ہم ایک ڈاکٹر ہماری اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ نہ پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر کی مجھے ضرورت پڑے؟ بیمار ہوگا تو ضرورت پڑے گی، کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ ایک ڈاکٹر ہماری اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے جتنی بڑی ضرورت ایک عالم ہے۔ وکیل ہماری اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ کسی کو وکیل کی ضرورت نہ پڑے، جتنی بڑی ضرورت ایک دین کا عالم ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کہ جتنے دنیا کے شعبے ہیں، وکلا ہوں، ڈاکٹر ہوں، طب ہو، یہ سب ہماری دنیا کی عارضی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ جسم بیمار ہو گیا، صحت چاہیے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی جھگڑے ہو گئے، ان جھگڑوں کو نمٹانا ہے، اور اللہ کرے کہ نمٹ جائے، نمٹ بھی کہاں رہے ہیں، اس کے لیے عدالت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو اللہ کی معرفت چاہیے، آپ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے۔ اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی صفات سلبیہ کیا ہیں، وجودیہ کیا ہیں، نہیں پہچان، کوئی ڈاکٹر اس کی پہچان نہیں کرائے گا، اس کی پہچان قرآن کا عالم کرائے گا۔ اس کی صفات افعال کیا ہیں، صفات متشابہات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ کمانے میں کون سے طریقے اللہ کو پسند ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، یہ سائنسدان نہیں بتا سکتا، یہ انجینئر نہیں بتا سکتا، یہ وہ بتائے گا جس کے سامنے سارا قرآن ہوگا، جس کے سامنے ساری حدیثیں ہوں گی۔ آپ کھا نہیں سکتے اس پسندیدہ طریقے کے مطابق جو اللہ کو پسند ہے، یہ عالم آپ کو بتائے گا۔ آپ لباس نہیں پہن سکتے، یہ عالم آپ کو بتائے گا کون سا لباس اللہ کو پسند ہے۔ تشبہ کسے کہتے ہیں، غیر کی مشابہت کب حرام ہے، یہ علم ہے۔ ابھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی لباس کے اوپر کتاب لکھنے کی، 11-12 اصول ہیں، ہر اصول کے پیچھے قرآن حدیث کا ذخیرہ ہے، قرآن حدیث کا ذخیرہ ہے۔ لباس ساتر ہونا چاہیے۔ اب ساتر کیا، کس لباس کو کہیں گے؟ غیر ساتر لباس کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس میں اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے۔ لباس میں تشبہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اب تشبہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ تشبہ اختیاری کیا ہوتا، یعنی غیر کی مشابہت اختیاری کیا ہوتی ہے، غیر اختیاری کیا؟ کافر کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں۔ کوئی کہے یہ مولوی کہتے ہیں کافروں سے مشابہت نہ کرو، تو پھر ایک آنکھ کھول لو۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، قرآن پڑھا ہوتا، حدیثیں سیکھی ہوتی، ایسی باتیں نہ کرتے۔ کہتے ہیں کافر بھی دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، پھر ایک ٹانگ توڑوا لو، اچھل کے چلو، یہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ نے دین سیکھا ہوتا، آپ کو پتا ہوتا مشابہت اختیاری امور میں ہے، غیر اختیاری امور میں نہیں ہے۔ پھر اختیاری امور میں بھی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا۔ یہ میرے بھائیو، اس کی ضرورت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کو پانے کی دھن نہ ہو۔ جب پیسہ ہی زندگی کا مقصد بن جائے اور کمانا اور اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت اور آرام دہ اور آسائش والی بنانا ساری زندگی کا مقصد، میرے بھائیوں جب یہ ہو تو علم بھی وہی سیکھیں گے جس سے پیسہ ملے گا، محنتیں بھی وہی کریں گے، قدر بھی ہونے کی کریں گے جن سے پیسہ ملتا ہے۔
جس دن اللہ کی قسم ہماری زندگی کا رخ یہ بن گیا کہ میری دنیا آخرت کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، میں پہچانوں میرے اللہ کی پسند کیا ہے، میرے اللہ کی ناپسند کیا ہے، اس دن نگاہیں بدل جائیں گی۔ اس دن یہ ادارے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بڑے ادارے محسوس ہوں گے، یہ چھٹائی پہ بیٹھنے والے علماء کرام، یہ مدارس، اس دن ان کی قدر آئے گی۔ اور اللہ کرے کہ وہ آنکھ بند ہونے سے پہلے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ قدر آ جائے، اللہ کرے آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ قدر آ جائے۔ نہیں پہچان سکتے میرے بھائیوں، اللہ کی پسند نہیں پہچان سکتا۔ عالم کے بغیر، قرآن کے علم کے بغیر، ان مدرسوں کے بغیر نہ کوئی قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھانے والا آپ کو ملے گا، نہ صحیح اذان سنت کے مطابق دینے والا ملے گا، نہ آپ کی نماز کے مسائل آپ کو بتانے والا ملے گا، نہ آپ کو حلال حرام کی تمیز کرانے والا کوئی ملے گا، نہ دنیا کی زندگی میں سعادتیں کیسے ملتی ہیں، کامیابیاں کیسے ملتی ہیں، کوئی نہیں ملے گا۔ ابھی حج آ رہا ہے، اب حج ڈاکٹر نہیں بتائے گا، اللہ کا اتنا بڑا فریضہ، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، خانہ کعبہ جا رہے ہیں، ہدایت کے مرکز جا رہے ہیں، ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر عالم نہ ہوتے کیا پتا ہوتا کہ حج کسے کہتے؟ عالم بتائے گا کہ فرائض اس میں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرض چھوٹ جائے تو حکم کیا ہے، واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے۔ نہ زکوٰۃ کا پتہ چلتا، نہ نکاح کا پتہ چلتا، نہ طلاق کا پتہ چلتا۔ انسان سمجھتا میں نکاح میں ہوں، وہ زنا کر رہا ہوتا، اور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، 3 طلاقیں دے کر، اور وہ گھر میں بیوی کو رکھا ہوا ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور زنا ہو رہا ہے ساری زندگی۔ آنکھ بند ہوگی، پتہ چل جائے گا کیا کر کے آئے۔ اور سب سے بڑی بات میرے بھائیوں، علماء نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے، انسان کو مغفرت کا نہیں پتہ چلتا، انسان کو ہدایت کا نہیں پتہ چلتا، انسان کو استقامت کا نہ پتہ چلتا، حسن خاتمہ کا نہ پتہ چلتا، جنت کے درجات کا نہ پتہ چلتا، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے بھائیوں ہم سمجھیں، اللہ کے واسطے موت سے آنکھ بند ہوتے سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آنی ہے، یہ علم کتنا ضروری تھا، علم نبوت کتنا ضروری تھا، اس قرآن کو پڑھنا کتنا ضروری تھا، اس کو سمجھنا کتنا ضروری تھا، اس پہ عمل کتنا ضروری تھا، اس کو پھیلانا کتنا ضروری تھا۔ آنکھ بند ہوتے ہی یہ ساری جہالتیں کھل جائیں گی، پھر سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے رحم کھائیے اپنے اوپر بھی، اپنی نسلوں کے اوپر۔ یہ جو علم ہے، علم نبوت، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان علماء کو زندگی کا کیا، سچ بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کا باطل، جو بات آج مسلمان کو نہیں سمجھ میں آئی، باطل کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارا نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے مولوی صاحب ہیں، لہٰذا ان کو گندا کرو، ان کو بدنام کرو، ان پہ الزام لگاؤ، اگرچہ اپنا نظام کتنا ہی بدبودار ہو، ان کے اوپر اعتراضات کرو، ان کی اصلاح کا غم کھاؤ۔ ان علماء کو تو ابھی عملی میدان میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر عملی میدان میں کام کرنے کا موقع دیتے، پھر انسانیت کو پتہ چلتا دیانت کیا ہے، امانت کیا ہے۔ پڑوس کے ملک میں اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں دیانت کیا ہوتی ہے، ایک وزیر کیا ہوتا ہے، امت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، احساس ذمہ داری کیا ہوتا ہے، انسانیت کے جینا کس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، وہ تو اس میدان میں آنے نہیں دیا، داڑھی ٹوپی کو عیب بنا دیا، اتنا بولو، اتنا غلط جھوٹ، اتنا بولو کہ جھوٹ سچ محسوس ہونے لگ جائے۔ جو امن کے قاصد تھے، امن کے پیغام رساں تھے، انہیں کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ہاں بتائیے
انہی مدرسوں کے اندر کراچی ان ایام میں جب کراچی میں لسانیت کی وجہ سے گلی گلی میں خون کی ندیاں بہتی تھیں اور خون بہتا تھا، انہیں دنوں میں ان مدرسوں میں پنجابی اور پٹھان اور سندھی اور اردو اسپیکنگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، ایک ساتھ ایک ہاسٹل کے اندر سوتے ہیں، ایک ہی درسگاہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ دنیا یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمارے سینوں میں آخرت نہیں، ہم مسجد سے نہیں جڑے ہوئے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ یہ نام ہے آزادی، مساوات، فلاں، یہ صرف چند خوبصورت نام ہیں، ان کے پیچھے دھوکہ ہے۔ مساوات دیکھنی ہے تو آپ کو ان مدرسوں میں آنا پڑے گا۔ کتنی مساوات ہے، کراچی کے ایک بڑی سے بڑے مدرسہ اور اعلیٰ درجے کا مدرسہ، اس کے اندر ایک طالب علم جو پڑھ رہا ہے، آپ کسی دیہات کے اندر چلے جائیں، درس نظامی کے تحت وہی چیز، وہی کتاب، وہی نصاب، وہ ایک دیہات کا ایک طالب علم بھی پڑھ رہا ہوگا۔ جو پرچہ وفاق المدارس سے جو پرچہ سالانہ آتا ہے، جو پرچہ ایک اعلیٰ درجے کے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ حل کر رہا ہوگا، وہی مساوات ایک دیہات میں بیٹھا ہوا پہاڑوں میں اور بیٹھا ہوا بچہ بھی وہی پرچہ حل کر رہا ہوگا۔ یہاں نہیں ہے کہ یہ او لیول ہیں اور یہ جو ہے نا یہ نظام ہے اور یہ امیر کا بچہ یہ پڑھے گا، غریب کا بچہ یہ پڑھے گا۔ کس مساوات کی ہم بات کرتے ہیں؟ یہ طبقاتی نظام، یہ قرآن کا نظام ہے، یہ ایک ہی نظام ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑا الزام جو اللہ تعالیٰ نے خود دنیا کے نظام تعلیم کے اوپر کیا، دو اعتراض کیے اللہ پاک نے، زبردست قسم کی چوٹ ہے۔ احکم الحاکمین کو اعتراض ہے دنیا کے سارے نظام تعلیم کو، چاہے وہ امریکہ کی کوئی یونیورسٹی ہو یا پاکستان کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ایک اعتراض اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ تمہارے سارے نظام کے اندر عارضی دنیا کو بتایا جاتا ہے، آخرت کہاں ہے؟ یہ سائنس کی یونیورسٹیاں، یہ زیریکلچر یونیورسٹیاں اور یہ انجینئرنگ یونیورسٹیاں اور یہ میڈیکل، کہاں ہے اس کے اندر آخرت؟ تمہارے نصاب میں آخرت کہاں ہے؟ کتنی بڑی جہالت ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کے مسائل پہ بحث ہی نہیں، اس کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں، اور ایک عارضی 60 سال 50 سال کی محدود زندگی جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زندگی کہا جائے، اپنی توانائیاں، اپنی ذہانتیں، اپنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو۔ کیا ہو گیا تم کو، تمہاری سمجھوں کو؟ یہ کسی مولوی کا اعتراض نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر آپ کھولیے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ غافل ہو تم لوگ آخرت سے۔ اور سچ بتاؤں، اللہ پاک یہ کہتے ہیں جو انسان قلب کا غافل ہو اس کا کوئی فیصلہ درست ہو نہیں سکتا، نہ دینی نہ دنیاوی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کسی بھی کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا ڈگری یافتہ ہو، اگر اس کا دل اللہ سے، آخرت سے غافل ہے، آپ کبھی اس کی بات مت سنیے گا۔ اس کے تجزیے، اس کے تبصرے، اس کے فیصلے، اس کی تحقیقات، اس کا مدار ہوا ہے، خواہش۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور میرے بھائیوں، جو ہوا پرست انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ اس میں اعتدال نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس کے سارے معاملات میں افراط ہوگا، تفریط ہوگی۔ یہ احکم الحاکمین کہہ رہے۔ تو جس کے پاس علم آخرت نہیں ہے، جس یونیورسٹی میں، جس نظام تعلیم میں، جس نصاب میں، جس استاد کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، وہ انسان کو بنائے گا نہیں، وہ بگاڑے گا۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی بچے، مدارس کے بچے حیران ہوتے ہیں، مدارس کے بچے یہ کیسا نظام ہے۔ ابھی 9 10 کے امتحان چل رہے ہیں، بچہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے حیران، پرچہ آنے سے پہلے پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے، پرچے بک رہے ہوتے ہیں۔
جس نظام تعلیم کی ابتدا میں خیانت کا بیج ڈالا جا رہا ہے، ہم تصور کریں کہ اس سے پیدا ہونے والے بچے اداروں میں آ کے کرپشن پاک کریں گے؟ برائی میرے بھائیو جب عادت بن جائے وہ چھوٹتی نہیں ہے، وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ خیانت تو کینسر ہے۔ جس قوم کو خیانت کا مرض لگ جائے، جس ادارے کو، جس قوم کو، جس فرد کو بددیانتی اور خیانت کا مرض لگ جائے، وہ تو گھن کی طرح ان کو کھا جاتا ہے۔ امانت کا سبق کہاں ہے؟ امانت کی مثالیں کہاں ہیں؟ دیانت کی مثالیں کہاں ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ہو، آپ مدرسے میں آئے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے ایک بچے کو حافظ بنانا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو قرآن منتقل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی تربیت کا غم کھانا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا مستقبل سنور جائے، آپ کو یہ غم دیکھنا ہے، آپ مدرسے میں آئیے۔ جن علماء کے پاس اپنے بچوں کے دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، وہ انسانیت کے بچوں کے لیے کتنا گھوم رہے ہیں، دیکھیے۔ ہے تو لطیفہ، لیکن یہ جو لطیفے ہوتے ہیں ہماری بیماریوں کے، ہماری کمیوں اور خامیوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ ایک مقتدی نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب زور سے تلاوت کیا کیجئے، آپ کی آواز ہمیں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا 8,000 میں اتنی آواز نکلتی ہے، 50,000 تنخواہ کر دیں، آپ کو پورے محلے کو تلاوت سناؤں گا۔ بلا مبالغہ آپ حیران ہوں گے، نارتھ یہ ایچ بلاک میں رہتا ہوں، وہاں اتنی شاندار بلڈنگوں میں اب مسجدیں ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک بہترین بچہ ابھی تو ماشاءاللہ جماعت میں وہ گیا ہے، وہ بچہ وہاں امام لگ گیا، اس کو تنخواہ دے رہے 8,000 روپے تنخواہ۔ میں نے اس بچے سے کہا یہ لطیفہ میں ان کو سنا دوں، کہہ رہے نہیں ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا اماموں نے ہڑتال کرا دی جنازے نہیں پڑھائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر یہ دن آ جائے نکاح نہیں پڑھائیں گے، جنازے نہیں پڑھائیں گے؟ ان کو پتہ ہے ہماری بنیاد یہ نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے۔ خدا کے پیغام کو پھیلانا، یہ سبق پڑھایا، یہ نبیوں کی یونیورسٹیاں ہیں بھائیوں، اللہ کے واسطے قدر کرو۔ ان کو چندہ نہیں، ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کی زندگی بن جائے گی۔ ان کو عظمت دیں، ان کو عزت دیں، ان منصبوں کو ذلیل کر دیا ہے ہم نے۔ یہ نارتھ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عالم مجھے ابھی یہ رمضان سے پہلے ایک عالم مجھے کہنے، میں نے کہا آپ نے امامت چھوڑ دی؟ کہا جی استاد جی چھوڑ دی۔ کہا 10 سال امام رہا ہوں، 12,000 سے تنخواہ زیادہ نہیں کی انہوں نے۔ اور جب میں چھوڑنے لگا تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کمیٹی والے، ٹھیک ہے ہمیں بھی بتا دیجئے گا کہ کہاں سے تنخواہ ملتی ہے اتنی، ہم بھی وہ کر لیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پریشان کیوں ہیں، نافرمان کیوں ہیں، ہماری زندگی کے مسائل کیوں ہیں؟ یہ ظلم تو ہم یہ ظلم تو کر رہے ہیں۔ خیر یہ تو ایک ضمن بات آ گئی، میں تو یہ کہنے لگا جن کو دنیا ہی ان کا مبلغ، قرآن کہتا ہے ذالک مبلغہم من العلم، تمہاری معراج، تمہاری معلومات کی معراج وہ یہ چھوٹی سی دنیا ہے، یہ چھوٹے اللہ نے ماری ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس مت اعراض کریں، ایسے لوگوں سے جن کے پاس سطحی علم ہے دنیا کا، جن کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، احکام کا علم نہیں ہے، خدا کی سنتیں نہیں جانتے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے، خدا کے پیغام کو نہیں جانتے، آپ ان سے اعراض کیجیے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے، وہی کا علم یہ میری آپ کی زندگیاں ہیں، اس میں سعادتیں ہیں، خوشیاں ہیں، اطمینان ہے، راحتیں ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے سینوں کو اس کی عظمت سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں یہ نصیب کر دے۔ اور بھائیوں کراچی والوں پہ اللہ کا فضل ہے، جتنا کراچی کے علماء عوام کو دین سکھا رہے ہیں، پورے ملک میں الحمدللہ کئی مرتبہ گیا ہوں، اتنا کہیں نہیں سکھایا جا رہا۔ سیکھیے، مردوں کے لیے کورس بن رہے ہیں، خواتین کو سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، بہترین دنیا مان رہی ہے، دنیا سفر کر کر کے بیرون دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔
ملک کے ملک خالی پڑے ہیں کہ یہ دین سیکھنا، قرآن سیکھنا ہے، پاکستان جاؤ. یہ احسان ہے ان علماء کرام کا. اللہ تعالیٰ ان کی جوتیوں کے صدقے، ان کے اس علم کے صدقے جو ان کے سینوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں قرآن حدیث کا نور دے دے، اس کی عظمت دے دے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. واقع